اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو لایا ہوں الیکشن 2024 کے حوالے سے، کیونکہ میں کسی جگہ پر پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی بھی کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو بہت ہی یوزفل ہوں گی اسپیشلی پولنگ ایجنٹس کے لیے، کہ پولنگ ایجنٹس اگر ان باتوں کا خیال رکھیں گے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، کسی بھی پارٹی سے ہوں، تو اگر وہ ایکٹیو ہوں گے تو ان کی جو یہ چیزیں ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی جو فتح ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں، دھاندلی کو، ریگنگ کو وہ روک سکتے ہیں۔ 99% امپاسبل ہو جائے گا اگر پولنگ ایجنٹ ان باتوں کا خیال رکھے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ کینڈیڈیٹ کو چاہیے اس بندے کو سلیکٹ کرے، ہر پولنگ اسٹیشن جو ہوتا ہے نا اس پہ ایک پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، تو کینڈیڈیٹ یا اس کی جو بھی انتظامیہ ہے وہ پولنگ ایجنٹ ایسے نہیں جس کو بھی پکڑ کے کوئی نہیں مل رہا تو ایک لڑکا پکڑ کے پولنگ ایجنٹ بنا دیا اور فوراً اس کو بٹھا دیا، ایسے نہیں کرنا۔ پولنگ ایجنٹ انتہائی ایکٹیو بندہ ہونا چاہیے، ینگ مین ہونا چاہیے، اور اس کو جب آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ بھیجنا ہے تو اس کے پاس اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے آپ کی پارٹی کا، اس کے کینڈیڈیٹ کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس اپ ٹو ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ووٹنگ لسٹ موجود ہونی چاہیے، وہ اس کے پاس موجود ہوگی، اس کے پاس پین موجود ہونا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ اسی پولنگ اسٹیشن کے قریب کے کسی علاقے سے، گھر سے ہو، کیونکہ وہ اس علاقے کے، اس پولنگ اسٹیشن کے پاس پڑوس کے لوگوں کی شکلوں سے واقف ہوگا، تو جیسے ہی کوئی اجنبی بندہ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ اس علاقے کا نہیں ہے، وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے پاس وقت جو ہے نا پولنگ ایجنٹ کے پاس وہ کھلا ہونا چاہیے، سمجھے وہ گھر سے فری ہے، کیونکہ صبح 8 بجے سے لے کے نان سٹاپ شام 5 بجے تک تو پولنگ ہوگی اور اس نے سارا دن بیٹھنا ہے، تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ پولنگ ختم ہو اور وہ کہے جی مجھے امی بلا رہی ہیں اور میری مسز کی کال آ رہی ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس، یہ چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونی چاہیے۔ جب پولنگ کے بعد، اصل میں مسئلہ ہی پولنگ کے بعد ہوتا ہے، تو وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اس نے پولنگ کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کھانا پینا وہ دن میں صبح کے وقت بہت ناشتہ کم کرے اور پانی بہت کم پیے کہ بار بار اس کو واش روم نہ جانا پڑے، تاکہ اس کو یہ نہ شک ہو کہ میں واش روم گیا تھا تو میرے پیچھے سے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو جب پولنگ ہو جائے گی نا، سارا دن پولنگ ہوتی رہے گی اور اس کے بعد جب کلوز ہو جائے گی پولنگ اور وہ بیلٹ باکس جو ہیں وہ کھلیں گے، تو اس کی نظر ہونی چاہیے کہ جب بیلٹ باکس کھول کے وہ الٹا رہے ہیں ٹیبل کے اوپر یا کسی چٹائی کے اوپر تو اس پہ پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں، تو ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہو گیا۔ اس کے بعد جب ووٹنگ کے جو ووٹس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، جو پرچیوں کی، تو کاؤنٹنگ کے وقت پولنگ ایجنٹس دور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صرف اس کو آبزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ کاؤنٹنگ میں وہ پولنگ سٹاف تو ہوتے نہیں ہیں، وہ پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہت دھیان سے، بڑی چستی سے دیکھنا ہے کہ یہ وہی پرچیاں کاؤنٹ کر رہے ہیں جو ڈبے سے نکلی ہیں، یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ جیبوں سے نکال کے، یہ وہ ویسے ہوتا نہیں ہے اس طرح، لیکن کوئی ایسی پاسبلٹی بھی نہ بچے۔ اب مین جو اس کی جو ڈیوٹی ہے نا، کہ اس نے کیسے ریزلٹ کے حوالے سے اس نے نظر کیسے رکھنی ہے، فارم 45 بنے گا۔ میں فارم 45 آپ کو بتا دیتا ہوں، فارم 45 ہوتا ہے، یہ ایک فارم 45 ہے جس کی میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں اور میں یہ اب لگا دیتا ہوں اپنی ویڈیو میں بھی۔ فارم 45 جو ہے یہ فل ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹنگ کے بعد فارم 45 کو فل کرے گا۔ اس میں ہر کینڈیڈیٹ کے ووٹس، نمبر آف ووٹس لکھے جائیں گے کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو اتنے ووٹ ملے، فلاں کو اتنے ملے۔ اس کے بعد اس کے اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اس جگہ پہ پولنگ ایجنٹس کے سگنیچر اور نام بھی ہوتے ہیں، تو پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ جتنے بھی موجود ہوں گے، جتنی بھی پارٹیز کے، ان کے سگنیچرز دیے جائیں گے یہاں پہ، اور ان کو ایک ایک کاپی، یہ کافی ساری کاپیز ہوتی ہیں، یہ جتنے کینڈیڈیٹس ہوں گی اس سے زیادہ ہی کاپیز پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوں گی، ایک ایک کاپی ہر پولنگ ایجنٹ کو ملے گی۔ وہ پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ اس فارم 45 کی کاپی کو لے کے تو اپنے کینڈیڈیٹ کا جو آفس ہوگا، جو سیکریٹریٹ ہوگا، وہاں پہ جا کے اس کو جمع کروائے۔ لیٹ سپوز ایک کینڈیڈیٹ کے 150 پولنگ اسٹیشن ہے، تو شام کو، رات تک یا صبح تک اس کے پاس 150 کے 150 یہ فارم 45 پہنچ جانے چاہیے، اور جو بھی اس کا وہ جو اسسٹنٹ ہوگا، جو بھی وہاں پہ بندہ ہوگا ریزلٹ دیکھنے کے حوالے سے کینڈیڈیٹ کا، وہ اس کو کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں فارم 45 کی انٹریز کر لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اتنے ووٹ ملے ہیں۔ اور پھر جب ریٹرننگ آفیسر اس کا ریزلٹ ڈکلیئر کرے گا، تو اگر ان میں بہت زیادہ ہیوج ڈفرنس آتا ہے
تو وہ بندہ کورٹ میں جا کے اس چیز کو چیلنج کر سکتا ہے کہ میرے پاس فارم 45 کی کاپیز موجود ہیں، میرے مطابق اتنے ووٹ ہیں، ریٹرننگ آفیسر نے جو ریزلٹ ڈکلیئر کیا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن ہوتا یہاں کیا ہے، جو پولنگ ختم ہونے کے بعد پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو یا تو وہ فارم 45 کی کاپی لیتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی بھاگ جاتا ہے، اور اگر کاپی لے لے تو کیا کرتا ہے، وہ کاپی کو جناب فولڈ کرتا ہے اچھا سا، اس کو نہ پیک کر کے تاکہ اس کو ہوا نہ لگ جائے، کہیں کینڈیڈیٹ کی ہوا بھی نہ لگ جائے، تو وہ اس کو ڈالتا ہے جناب جیب میں یا پینٹ کی جیب میں یا قمیض میں، اور وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اور اگلے دن کیا ہوتا ہے، وہ فارم 45 صاحب واشنگ مشین میں چکر کھا کھا کے وہ دھل جاتا ہے، وہ اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ فارم 45 بہت امپورٹنٹ چیز ہے، فارم 45 پہ ہی سارے کا سارا الیکشن بیس کرتا ہے۔ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب جا کے تو ری کاؤنٹنگ کے لیے اپیل کرتا ہے یا کورٹ میں جاتا ہے تو وہ فارم 45 کی بیس پہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا پولنگ ایجنٹ اگر سٹرونگ ہے تو آپ کے ووٹوں کی ہیر پھیر امپاسبل ہو جائے گی، چاہے آپ کو 10 ووٹ ملے ہیں یا 10 لاکھ ملے ہیں۔ آپ کا اگر پولنگ ایجنٹ سست ہے تو آپ کی فتح کو وہ ناکامی میں بدل سکتا ہے۔ میری یہ ویڈیو بالکل کاپی رائٹ فری ہے، یہ آپ کسی بھی چینل پر، کسی بھی سوشل میڈیا پر، کسی بھی جگہ پہ آپ پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو صرف مطلب ایک سمجھے کہ مفاد عامہ کے لیے بنائی ہے، تاکہ تمام پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے یہ جو انفارمیشن ہے ان کو مل سکے اور ان کے لیے یہ کام آ سکے۔ پولنگ ڈے پہ انہوں نے کیسے، پولنگ ڈے پہ صرف انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، بلکہ وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ پولنگ ڈے صبح 7 بجے سے لے کر وہ اگلے دن جب تک ریزلٹ کمپائل ہو کے ریٹرننگ آفیسر اس کا کوئی نہ کوئی ڈکلیریشن نہیں دے دیتا، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر دیتا، تب تک وہ پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا۔ صبح پولنگ ایجنٹ پولنگ سٹیشن پر 8 بجے پولنگ شروع ہوتی ہے تو وہ 7 بجے 7:30 بجے وہاں پہ پہنچ جائے، تاکہ اس کے سامنے بیلٹ باکس خالی دکھا کے بند کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جی پولنگ شروع ہو گئی ہے 8 بجے اور پولنگ ایجنٹ صاحب جو ہے وہ 8:30 بجے یا 8:45 بجے یا 9 بجے تشریف لا رہے ہیں، تو پھر اس کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ پارٹیز ایسے کرتی ہیں، میں نے آبزرو کیا ہے کہ پولنگ ایجنٹ دن میں پہلے 4-5 گھنٹے ایک بندہ بیٹھا، وہ پھر فون کرتا ہے پیچھے کہ جی میں تھک گیا ہوں، کوئی اور بندہ بھیجو، پھر وہ پولنگ ایجنٹ چینج کر لیتے ہیں۔ الاؤ ہوتا ہے الیکشن رولز میں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ایک ہی پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ ڈیوٹی دے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔